وہ ایک بادشاہ تھا، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جیتے جی اپنے ملک کے سب سے بڑے بدبخت انسان کو دیکھوں۔ اس نے ایک عقل مند وزیر کو بلایا، کہا میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں اپنے ملک کے سب سے بڑے بدبخت انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عقل مند وزیر نے اپنی جستجو کا آغاز کیا، محل سے باہر نکلا، ملک کا چپا چپا چھان مارا، کریا کریا وادی وادی چھان ماری، آخرکار اسے وہ شخص مل ہی گیا جس کی اس کو تلاش تھی۔ بادشاہ کے پاس لے آیا، بادشاہ نے دیکھا، کہا ٹھیک ہوا، میری خواہش پوری ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے پھر سے کہا کہ میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں اب اپنے جیتے جی نیک بخت انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عقل مند وزیر محل سے باہر نکلا، اس نے پھر سے دوبارہ اپنی جستجو کا آغاز کیا، ملک کا چپا چپا چھان مارا، آخرکار اسے وہ شخص مل ہی گیا جس کی اس کو تلاش تھی۔ بادشاہ کے سامنے لے کر آیا، بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ نیک بخت، یہ تو وہی بدبخت ہے جو کچھ عرصہ پہلے میرے سامنے لایا گیا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، وزیر میاں آخر ماجرا کیا ہے؟ اور بدبخت بھی وہی، نیک بخت بھی وہی، اور میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بدبخت بھی وہی، نیک بخت بھی وہی، اور بدبخت نیک بختی میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ عقل مند وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جب آپ نے پہلی مرتبہ مجھے محل سے نکالا تھا کہ جاؤ کسی ایسے بندے کو تلاش کر کے آؤ جو ملک کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہو، میں تلاشی کے لیے نکلا، میں جا رہا تھا، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، چٹی داڑھی تھی، سفید داڑھی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس رہے تھے۔ ان آنسوں کی وجہ میں نے دریافت کی تو اس نے کہا یہ میرے بیٹے کی وجہ سے میری آنکھیں رو رہی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے جس کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ کی آنکھیں روتی ہیں۔ اور جب آپ نے بھیجا کہ جاؤ دنیا کے سب سے بڑے نیک بخت انسان کو لے کر آؤ، تو میں نے اپنی جستجو کا ایک بار پھر سے آغاز کیا۔ میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا وہی بابا چٹی داڑھی والا، سفید داڑھی والا، مصلی پہ بیٹھ کے رو رو کے دعا مانگ رہا تھا، مالک تو نے میرے بدبخت بیٹے کو ہدایت دی ہے، اب وہ نیک بخت ہو گیا ہے، اب متقی پرہیزگار بن گیا ہے، اب وہ میری بھی سنتا ہے، اپنی ماں کی بھی سنتا ہے، ہماری خدمت کرتا ہے، ہمارے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالتا ہے۔ مالک میرے بیٹے کی عمر لمبی فرما، میرے بیٹے کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اس کی لمبی عمر کر دے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا نیک بخت انسان ہے جس کو ماں باپ دعائیں دیتے ہوں، جس کی لمبی عمر کے لیے بوڑھے والدین دعائیں دیتے ہوں۔ خدا را اپنے والدین کی قدر کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے۔